وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقرآن الرشید وارشاد الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، 9واں روزہ ہے، 1439 ہجری، 25 مئی 2018۔ پچھلے جمعے پہ ہم نے سورہ بقرہ کی اس سے پہلی چند آیات، اس کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر کی تھی۔ اب یہ ایک آیت ہے، کافی لمبی آیت ہے، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ پہلے رمضان میں سحری نہیں ہوتی تھی، اسی آیت میں سحری جو ہے وہ اس کی اجازت ملی۔ پہلے رمضان میں عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی۔ حضرت سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور تھے، تو وہ آتے، سارا دن مزدوری کر کے جب آئے تو افطاری کا سامان تیار نہیں تھا، کھانا تیار نہیں تھا، سو گئے۔ اٹھے تو عشاء ہو چکی تھی، افطاری کا وقت صرف مغرب سے عشاء تھا۔ اسی طرح روزہ رکھ لیا، پھر عشاء کے وقت روزہ رکھنا پڑتا تھا، سحری تو ہوتی نہیں تھی۔ دوسرے دن پھر مزدوری پہ چلے گئے، آئے تو بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سحری کی جو اجازت ہے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، حلال کر دیا تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں کو، صیام الرفث إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ کو تمہاری خیانتوں کا علم ہے، جو تم اپنے اس معاملے میں خیانت کرتے تھے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ وَعَفَا عَنْكُمْ، اور تمہارے ان چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اب اس کی اجازت ہوئی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اب اس میں سحری کی اجازت ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، جب سفیدی کا ڈورا، من الخیط الاسود، سیاہی کے ڈورے سے، من الفجر، اور صبح کا وقت شروع ہو۔ اب جب یہ آیت آئی تو آپ نے پڑھ کے سنا دی، لیکن ابھی آپ نے تشریح نہیں فرمائی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے اپنے سرانے کے اوپر ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا دھاگا رکھ لیا، کچھ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں سے ایک سفید اور ایک کالا دھاگا باندھ دیا،
صبح جب آئے کہا حضور یہ کب سفید دھاگا کالے دھاگے میں یہ کب ہمیں فرق پتہ چلے گا؟ تو اب یہ ہے کہ عربی جانتے ہیں لوگ، کون ہے وہ؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، ان کی زبان میں نازل ہوا، لیکن عربی جاننے سے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح نہ فرما دیں۔ یعنی صحابہ ہیں، اگر صحابہ بھی حضور کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی جو آپ کی تربیت یافتہ ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ خیط الابید اور خیط الاسود کیا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے سمجھانا ہے کہ یہاں پہ لائل کا مطلب کیا ہے، آپ نے سمجھانا ہے کہ یہاں پہ فجر کا مطلب کیا ہے۔ قرآن جمع بول کے واحد مراد لیتا ہے، واحد بول کے جمع مراد لیتا ہے۔ عربی دان نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھائے۔ جب واضح ہو جائے لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، یعنی رات، آپ نے سمجھا یہ رات ہے نا، جب رات کا ڈورے ختم ہو جائے دن کے ڈورے شروع ہو جائے، آسمان پہ دیکھو، پاؤں میں نہ دیکھو، سرانے پہ نہ دیکھو، آسمان پہ دیکھو، من الفجر، اور صبح کی روشنی شروع ہو جائے تب تک سحری کا وقت۔ یہ تو ذرا احتیاط کے لیے پہلے آپ کو کہہ دیتے ہیں نا، کافی پہلے کہتے ہیں کہ سحری بند کر دیں کہ روزے خراب نہ ہو جائیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اب یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ رات۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک شخص نے ایک یہ آیت اور ایک اور آیت، یہ لائل ہے جی، روزے جو ہے نا وہ رات تک کھولنے چاہیے۔ ابھی زیادہ قرآن کو تم سمجھتے ہو یا زیادہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بتایا وہ سمجھتے؟ کون سمجھتا؟ تمام احادیث میں ہے کہ آپ جو روزہ ہے وہ مغرب کی اذان کے بعد یا نماز کے بعد روزہ کھولتے تھے۔ یہ سارا موجود ہے کہ بالکل اذان کے وقت بھی روزہ کھول لیا، نماز پڑھ کے بھی روزہ کھول لیا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ ہمیشہ نماز سے پہلے روزہ کھولتے تھے اور حضرت عمر فاروق ہمیشہ نماز کے بعد روزہ کھولتے تھے۔ اہل تشیع جو ہے وہ لیٹ روزہ کھولتے ہیں، جبکہ حضرت علی ہمیشہ نماز سے پہلے روزہ کھولتے ہیں، اور اہل سنت پہلے روزہ کھولتے ہیں جبکہ حضرت عمر فاروق ہمیشہ نماز کے بعد لیٹ روزہ کھولتے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے حضور کو دیکھا تھا روزہ کھولتے ہوئے۔ تو اگر نماز سے پہلے کھول لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نماز کے بعد کھول لیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن عشاء کے وقت روزہ نہیں کھولنا۔ یہاں لائل حضور نے بتا دیا کہ لائل کا مطلب یہ ہے، یہ حضور نے بتایا لائل کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ نے، اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی نا، ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے سنت ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ خالی قرآن کو پڑھ کے آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے جب تک حضور کی سنت کو نہیں پتہ چلے گا، سنت کو نہیں سمجھے گا۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، تو پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر قوما کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر جلسہ کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ اس نماز کی کتنی رکعت ہے؟ پورا قرآن پڑھ لیں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہیں ہے؟
جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سمجھے۔ آپ وضو کو دیکھ لیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے منہوں کو دھو اور بازوؤں کو دھو، کہاں تک؟ یہاں تک۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے منہ دھو پھر بازو دھو، پہلے تو پھر قرآن کو سمجھ کے وضو کر لو۔ ہاتھ گندے ہو تو پہلے منہ دھو لو، دھو سکتے ہو۔ حضور نے کر کے دکھایا نہیں، پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر منہ پہ پانی ڈالنا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، مسح کرو سر کا، وَأَرْجُلَکُمْ، اور پاؤں کا، إِلَى الْكَعْبَيْن، یہ یہاں اینکلز تک، یہ گھٹنوں تک، ٹخنوں تک۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سر کا بھی مسح کرو، پاؤں کو بھی مسح کرو۔ حضور نے سر کا مسح کیا، پاؤں کو دھو لیا، اور جب آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے تو آپ نے مسح کر لیا۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے آپ نے مسح کر کے بتایا یا حکم دے دیا۔ تو قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، ہاں اگر تم فی المساجد، اگر تم مسجدوں میں بیٹھے ہو اعتکاف، تو پھر اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے رات میں بھی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ بیریئرز ہیں، حد ہے، اس سے آگے نکلنا نہیں۔ اب اس نے کہہ دیا یہ کر لو، یہ کر لو، کہہ دیا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب اس میں عقل نہیں دوڑانی، عقل نہیں دوڑانی کہ چچا کی بیٹی اور اپنی سگی بہن، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح ہے، یہ عقل نہیں دوڑانی۔ کیا وجہ ہے؟ بس اللہ نے فرما دیا، جو فرما دیا وہ ٹھیک۔ فلا تقربوها، یہ نہیں کہ ان کو حدوں کو توڑنا نہیں، بلکہ ان کے بیریئرز کے پاس بھی نہیں جانا، ان سے دور رہنا، ان حدود سے۔ كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ روزے کا متقی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، یہ پھر بھی کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھیں گے ایک دو بندے گھر میں بھی پتہ چل جائے گا، مسجد میں پتہ چل جائے گا۔ زکوٰۃ دیں گے کم از کم 2 بندوں کو پتہ ہوگا، جو دینے والا اور جو لینے والا ہے۔ حج میں تو بے شمار لوگوں کو پتہ ہوگا۔ روزہ واحد ایسی چیز ہے کہ یا آپ کو پتہ ہے آپ کا روزہ ہے، یا اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ گھر میں اکیلے بھی بیٹھے ہوں گے نا، سخت گرمی ہوگی، سخت پیاس لگی ہوگی، پانی کا گلاس پاس پڑا ہوگا، کمرہ بند ہوگا، کنڈی لگی ہوگی، کوئی موجود نہیں پانی پئیں گے۔ کیوں؟ میرا اللہ دیکھتا ہے۔ اور یہ واحد عبادت ہے جس میں آدمی ہر وقت پتہ ہوتا ہے میرا اللہ دیکھتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں بھی جب روزے کا ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم اللہ سے ڈر کر روزہ رکھو گے تو اللہ سے ڈرو گے۔ یہ ایسے ہی نہیں اولیاء کرام اتنے روزے رکھتے تھے۔ سرکار علی حضور محبوب ذات اقدس سرکار 3 مہینے، 9 مہینے، 6 مہینے کے روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ روزے کا تقوی کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور اگر متقی بننا ہے تو روزہ رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے پسند ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں۔ اب مولوی یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اس کی 4 سنتیں ہیں، اس کی 2 سنتیں ہیں، اس کے یہ ہے، یہ 20 رکعت تراویح ہے، یہ تراویح ضرور پڑھنی ہے۔ حالانکہ یہ نفل عبادت ہے، اور نفل گھر میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اس پہ ضرور توجہ دیں گے۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ حضور نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، یہ بڑی
بہت بڑی سنت ہے، 13، 14، 15 کو ہر مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو اپنا میلاد مناتے تھے کہ آج میں پیدا ہوا، ہر سوموار کو کہ میں اس دن اس دنیا میں تشریف لایا تھا۔ یہ تو سال بعد میلاد منانے پہ اعتراض کرتے، تو آپ تو قدری ثابت کریں میلاد، یہ ثابت تو روزوں سے ہوتا ہے کہ حضور نے ہر 8ویں دن منایا، ہر جمعرات کو منایا کہ اس دن میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے رکھے۔ تو یہ حدیثیں نہیں مولوی بتائیں گے کہ اس میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، نفل ٹھیک ہے 2 پڑھ لیں گے آرام سے، مسجد میں آئیں گے تو ہمارا بھی کام بنے گا، اس لیے تو اب روزے رکھنے میں مولوی کا کام تو کوئی نہیں بننا، اس لیے اس نے نہیں بتانا۔ حالانکہ یہ ان سے زیادہ بڑی سنت ہے کہ جو آپ نے ہمیشہ کی، ہمیشہ یہ سنت کی، 13، 14، 15 کو روزے رکھے، کبھی نہیں چھوڑے، پوری زندگی نہیں چھوڑے۔ یہ ٹھیک ہے کبھی آپ نے نوافل پڑھ لیے، کبھی نہیں پڑھے، تراویح 3 دن پڑھی، چوتھے دن آپ غضبناک ہو گئے، کیا کرتے ہو؟ اس کو فرض کر رہے ہیں، جتنی میں نے پڑھا دی کافی ہے۔ تو اس لیے اگر حضور کی سنت کو نہیں سمجھیں گے تو نہ قرآن کی سمجھ آئے گی، نہ دین کی سمجھ آئے گی، وما علینا الا البلاغ۔